السلام علیکم ناظرین، نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی شہنشاہ کی قبر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب گیبریل کے حملے میں شہنشاہ زخمی ہو گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس سے کہا تھا، میں تمہیں اس آگ کے دائرے سے بچا لوں گا بھائی، فکر نہ کرو۔ جواباً شہنشاہ نے کہا تھا، ہم آگ کے اس دائرے میں زندہ نہیں رہ سکیں گے، لیکن میں اس آگ کو بجھا دوں گا جو برسوں سے میرے اندر جل رہی ہے۔ اس خیال کے بعد صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، تو وہ آگ یہ تھی جو تمہارے اندر جل رہی تھی شہنشاہ، انہوں نے تمہاری زبان پر بھی مہر لگا دی اور ہمیں آگ میں بھی ڈال دیا۔ ادھر نصر الدین سلطان سے کہتا ہے، خاندان کو بدنام کرنے والا یہ راز مجھ سے تعلق نہیں رکھتا، میری سزا کی وجہ کیا ہے؟ جواباً سلطان کہتے ہیں، ریحانی کی باتوں میں ایک سچی بات، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ صلاح الدین نے عزت الدین کو قتل نہیں کیا، جبکہ حشاشین صلاح الدین کو آگ میں ڈالنے والے تھے۔ وہ کیوں رک گئے؟ اس راز کو جاننے کے لیے، اور تم یہ راز ان کو دینے جا رہے تھے۔ اس پر نصر الدین کہتا ہے، ریحانی نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا حشاشین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سب نے یہ سنا تھا۔ تو سلطان کہتے ہیں، کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو؟ اگر میں آج تک انتظار کرتا رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ تمہاری غداری اشکار ہو جائے۔ میں نے ریاست میں سے تمہارے تمام حقوق چھین لیے ہیں، اب سے تمہیں ریاست میں کوئی حقوق یا امراءات حاصل نہیں ہوں گی، تمہیں جلد از جلد حران کی طرف جلاوطن کر دیا جائے گا، وہاں تم ہمیشہ کے لیے زیر حراست رہو گے۔ نصر الدین چلاتے ہوئے کہتا ہے، میں ہرگز یہ قبول نہیں کروں گا، میں جلاوطنی کا مستحق نہیں بلکہ تخت کا وارث ہوں۔ سلطان پوچھتے ہیں، ان تمام جرائم کے بعد بھی جو تم نے کیے؟ تو نصر الدین کہتا ہے، جن لوگوں نے جرم کیا وہ وہی لوگ ہیں جو قوانین کے خلاف گئے، اب آپ کے پاس اپنے تخت کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کا مستحق اب میں ہوں اور مجھے وہی ملے گا جس کا میں حقدار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے اشارے پر جلاد وہاں پہ آ جاتے ہیں، انہیں دیکھ کر نصر الدین ڈرتے ہوئے کہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں، یا تو تم میرے حکم کی تعمیل کرو گے اور حران جاؤ گے، یا مجھے تمہیں یہیں پہ مارنا پڑے گا۔ جواباً نصر الدین کہتا ہے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ وہ چیز لے رہے ہیں جس کا میں حقدار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے اشارے پر سپاہی نصر الدین کو دبوچ لیتے ہیں اور اس کے گلے میں زنجیر ڈال کر پوری قوت کے ساتھ اسے کھینچتے ہیں۔ کافی دیر کی تکلیف کے بعد نصر الدین کہتا ہے، رکو، تو سلطان کے اشارے پر سپاہی اسے چھوڑ دیتے ہیں اور نصر الدین کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں وارث کا نہ ہونا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں محل سے دور بھیجے جانے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سلطان کہتے ہیں، کم از کم جب میں اسکلان کے لیے روانہ ہونے والا تھا تو تم نے مجھے رازداری سے ڈرایا اور مجھے روک دیا، اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے روک سکے۔ حشاشین اور صلیبی اتحادی ہیں، میں اسکلان کو فتح کروں گا اور اس ناسور کی جڑیں کاٹ دوں گا، اس لیے میں تمہارے جیسے مسائل کو پیچھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے اشارے پر سپاہی نصر الدین کو لے کر چلے جاتے ہیں اور سلطان اصفہانی سے کہتے ہیں، ہمارے کمانداروں کو جمع کرو، ہم جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں گے، اپنے سب سے زیادہ قابل اعتماد سپاہیوں کو اس کے پیچھے بھیجو، اسے ایک بھی غلط قدم نہ اٹھانے دینا۔ تو اصفہانی کہتے ہیں، میرے سلطان جو حکم۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی شہنشاہ کی قبر کے پاس بہت غمگین بیٹھے ہوتے ہیں، اس لمحے فاطمہ خاتون اور امیر ایوب وہاں پہنچتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی کو دیکھتے ساتھ ہی فاطمہ خاتون اسے یوسف کے نام سے پکارتی ہیں، پھر وہ دونوں بھاگتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے پاس آتے ہیں اور فاطمہ خاتون جیسے ہی صلاح الدین ایوبی سے گلے ملنے لگتی ہیں، صلاح الدین ایوبی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ فاطمہ خاتون کو بہت دکھ ہوتا ہے اور امیر ایوب کہتے ہیں، جس دن میں نے تمہیں اپنے بازو میں تھام کر تمہارے کان میں اذان دی، اس دن میں نے تمہارا نام یوسف رکھا تھا، تم یوسف بن کر پیدا ہوئے اور صلاح الدین بن کر پلے بڑھے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، آپ نے مجھے ان ہاتھوں سے جھوٹ میں پھینک دیا۔ جواباً امیر ایوب کہتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ جس دن سے میں نے تمہیں خود سے جدا کیا ہے اس دن سے میرے دل میں کتنی تکلیف ہے؟ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی فاطمہ خاتون سے پوچھتے ہیں، اور آپ؟ حالانکہ میں جانتا تھا کہ آپ میری ماں نہیں ہیں، مجھے آپ کے اندر ماں جیسی محبت محسوس ہوئی، لیکن آپ میرے اندر کی حسرت کو جان کر بھی خاموش نہیں، اب آپ کیا کہیں گی؟ تو فاطمہ خاتون کہتی ہیں، اگر میں اندر کی آگ کو ظاہر کرتی تو میری زبان سے نکلا ایک لفظ سب کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، جیسے اس نے شہنشاہ کو جلا دیا، شہنشاہ کو معلوم تھا کہ ہم بھائی ہیں، ہاں آپ نے اسے بھی چوٹ پہنچائی، وہ اس آگ کو اپنے دل میں لے کر چلا گیا، کون جانے ہر روز میری طرف دیکھتے ہوئے شہنشاہ پر کیا گزرتی تھی جیسے اب مجھ پر گزر رہی ہے۔ تو فاطمہ خاتون کہتی ہیں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے کبھی اس راز کو فاش کرنے کا نہیں سوچا؟ لیکن ہمیں یہ کرنا پڑا، کوئی نہیں جان سکتا تھا میرا یوسف کون ہے۔ پھر امیر ایوب کہتے ہیں، ہم نے تمہیں ایک مقدس مقصد کے لیے ان کے حوالے کیا تھا، یہاں تک کہ تمہیں اس عظیم مقصد کا علم بھی نہیں ہو سکا۔ صلاح الدین ایوبی غمگین ہوتے ہوئے کہتے ہیں، اب وہ راستہ ختم ہو گیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ چلے جاتے ہیں اور فاطمہ خاتون مسلسل کہہ رہی ہوتی ہیں، بیٹا مت جاؤ، بیٹا مت جاؤ، تم ہم سے ناراض ہو سکتے ہو سکتا ہے تم ہم سے بات نہ کرو، مگر ایسے چھوڑ کر مت جاؤ، میرے یوسف مت جاؤ۔ مگر صلاح الدین ایوبی نہیں رکتے تو امیر ایوب پوچھتے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ جواباً وہ کہتے ہیں، ایسی جگہ جہاں جھوٹ نہ ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نصر الدین اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے ساتھ ہی چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر پھینکتا ہے، اس لیے ہمیں کچھ سپاہی وہاں آتے ہیں اور ایک سپاہی کہتا ہے، وزیر اصفہانی نے ہمیں وظیفہ دیا ہے، لیکن ہم آپ کو پہاڑوں کے آقا کے پاس لے جائیں گے۔ ادھر سلطان عصمت خاتون سے کہتے ہیں، آپ محل سے بھاگنے کی کوشش کیسے کر سکتی ہیں جب میں نے جنگ روکنے کے لیے آپ کو یرغمال بنایا ہے؟ تو عصمت خاتون کہتی ہیں، تمہارے بھائی نصر الدین نے کہا کہ تم قبیلے
قبیلے پر حملہ کرو گے؟ سلطان کہتے ہیں غافل، لیکن میں نے اسے سزا دے دی ہے۔ عصمت خاتون پوچھتی ہیں ہمارے سردار کی موت کا کیا ہوگا؟ جواباً سلطان کہتے ہیں کہ آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ حشاشین نے کیا ہے؟ وہ ہمارے درمیان فتنے کو بڑھانے کے لیے مجھ پر الزامات لگا رہے ہیں۔ میرا ارادہ اسکلان کو فتح کرنا ہے۔ میں وہاں حشاشینیوں اور صلیبیوں جیسے سانپوں کو کچل دوں گا، وہ ہمارے درمیان فتنہ پیدا نہیں کر سکیں گے۔ جب میں فتح کے لیے نکل رہا ہوں تو میں اپنے بھائیوں کو اپنے پیچھے لڑنے نہیں دینا چاہتا عصمت خاتون، اس شرط پر میں آپ کو رہا کر رہا ہوں، آپ میرے خلوص پر یقین کر سکتی ہیں۔ تو عصمت خاتون کہتی ہیں یہاں تک کہ صلاح الدین جسے برسوں سے تم نے اپنا بیٹا کہا وہ جھوٹ نکلا، اب کون یقین کرے گا؟ قبیلے کے تمام لوگ جنگ چاہتے ہیں، خاص طور پر کراتے گن، اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ تو سلطان تخت پر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں اب یہ آپ پر منحصر ہے، اس دشمنی کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ فتح کے راستے میں میرے سامنے کھڑی ہوں گی تو میں آپ کو بھی کچل دوں گا۔ ادھر نصر الدین سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے کہ سنان بلندی پر کھڑا ہوتا ہے، دوسری جانب صلاح الدین ایوبی تنے تنہا جنگل میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں بورو قبیلے کے سپاہی جھاڑیوں سے نکل کر انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور کراتے گن آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے جب بھیڑیا کمزور ہو جاتا ہے تو دوسرے بھیڑیے اس کے گرد گھومتے ہیں جب تک وہ گر نہ جائے، اور جب تک وہ گرتا ہے وہ اسے چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ ہم نور الدین زنگی کو پھاڑنے کے لیے جا رہے تھے لیکن ہمارے پنجوں نے تمہیں پکڑ لیا۔ جواباً صلاح الدین ایوبی تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے اپنے کافی مسائل ہیں، ہٹ جاؤ۔ کراتے گن نہیں ہٹتا تو صلاح الدین ایوبی غصے سے کہتے ہیں میں نے کہا ہٹ جاؤ کراتے گن، ورنہ میں اپنا غصہ تمہارے اوپر نکال دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی کراتے گن کے حکم پر اس کے ساتھی صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیتے ہیں، مگر صلاح الدین ایوبی نے قتل کرنے کے بجائے تلوار کی اتنی سے مار کر گراتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر کراتے گن سپاہیوں کو روکتے ہوئے کہتا ہے رک جاؤ، اسے میرے پر چھوڑ دو، اسے صرف میری سیاہ تلوار ہی روک سکتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جیسے ہی تلوار بے نیام کرتا ہے تو وہاں پہ پہنچنے والی عصمت خاتون کہتی ہے رک جاؤ رک جاؤ۔ عصمت خاتون کو دیکھ کر کراتے گن بہت خوش ہوتا ہے، اور گھوڑے سے اترنے کے بعد عصمت خاتون آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہیں نور الدین زنگی نے مجھے آنے دیا اور تم صلاح الدین کو جانے دو۔ تو کراتے گن کہتا ہے جو اس کے بابا نے کیا یہ اس کا حساب دے گا بہن۔ جواباً عصمت خاتون کہتی ہیں صلاح الدین نور الدین زنگی کا بیٹا نہیں ہے، یہ سب کو بھی معلوم ہوا ہے، تمہیں صلاح الدین کو پکڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ساری بات سننے کے بعد کراتے گن صلاح الدین ایوبی سے پوچھتا ہے تم پھر کس کے بیٹے ہو؟ صلاح الدین کیا تمہارے والدین نامعلوم ہیں؟ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی اس کی جانب بڑھنے لگتے ہیں تو عصمت خاتون انہیں روک دیتی ہیں اور کہتی ہیں رک جاؤ صلاح الدین، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ ادھر نصر الدین سنان کے پاس پہنچ کر کہتا ہے میں یہاں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ صلاح الدین سلطان نور الدین کا بیٹا نہیں ہے، لیکن سلطان نور الدین نے سب پر یہ انکشاف خود کر کے ہمارا سارا منصوبہ برباد کر دیا، وہ مجھے حیران بھیج رہا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سنان اپنا چہرہ اس کی طرف کر دیتا ہے۔ سنان کو دیکھتے ساتھ ہی نصر الدین کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے رشید الدین سنان؟ تو سنان کہتا ہے سب کچھ تو اب شروع ہو رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو تمہیں دکھایا تاکہ تم اس بات کو بہتر طور پر سمجھ سکو کہ میں کس قابل ہوں۔ یہ معاملہ ریاست اور فوج کے درمیان مداخلت کرے گا اور تم اس کا فائدہ اٹھا کر آدھی فوج اپنے ساتھ لے جاؤ گے، تم بغاوت شروع کرو گے اور پھر تم اسکلان جاؤ گے۔ نصر الدین پوچھتا ہے اسکلان؟ اسکلان دشمن کا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ جواباً سنان کہتا ہے وہ نور الدین کے دشمن ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ تو نصر الدین کہتا ہے نصف فوج لے جانا کافی نہیں ہوگا، مجھے خزانہ اور سلطنت کی نشانیاں بھی لینی ہیں، لیکن یہ ناممکن ہے۔ تو سنان کہتا ہے پہاڑوں کا آقا وہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو، فوج کی ذمہ داری لو، مجھے سلطنت کی نشانیوں اور خزانے سے نمٹنے دو، میں انہیں تم تک لے آؤں گا۔ ادھر سلطانہ سلطان سے کہتی ہے آپ مجھ سے یہ راز کیسے چھپا سکتے ہیں؟ آپ اپنی خاتون کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سلطان کے سامنے موجود آئینہ جس میں سلطان دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ توڑ ڈالتی ہیں۔ انہیں اس قدر دکھی دیکھ کر سلطان ان کے پاس آ کر کہتے ہیں میری ملکہ، میری آنکھوں کا نور، میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے۔ پھر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں آپ ایک معزز خاتون ہیں، آپ کو مجھے سب سے بہتر سمجھنا چاہیے، ایسے وقت میں آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہم فتح کے لیے جائیں۔ تو سلطان اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہتی ہے پر آپ کو مجھے یہ بتانا چاہیے تھا، آپ نے میرے ساتھ اجنبیوں جیسا سلوک کیا، حالانکہ یہ میری غلطی تھی، اگر میں آپ کے لیے بچہ پیدا کر سکتی تو آپ کے راز اتنا عرصہ راز نہ رکھتے۔ اب سب کہیں گے کہ آپ نے صلاح الدین کو اس لیے لیا کیونکہ میں آپ کو وارث نہ دے سکی، نور الدین آپ نے مجھے شرمندہ کیا، آپ نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطانہ چلی جاتی ہے اور سلطان بھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ نصر الدین توران شاہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے سلطان نور الدین ہر چیز کا ذمہ دار ہے، اس نے تمہیں تمہارے بھائی سے جدا کر دیا، وہ ریاست کے ساتھ کھلونے کی طرح کھیل رہا ہے، گویا یہ کافی نہیں تھا کہ اس نے آپ کو سرعام مارنا چاہا، میں اب سلطان بنوں گا اور تمہارا کام اب میرے لیے ہوگا۔ تو توران شاہ پوچھتا ہے آپ یہ کیسے کرنے جا رہے ہیں؟ نصر الدین کہتا ہے آدھی فوج میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے، میں نے اسکلان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، میں بغاوت کروں گا اور اسکلان میں اپنی سلطنت کا اعلان کروں گا، تمام بہادر سپاہیوں کو جمع کرو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں۔ تو توران شاہ کہتا ہے پریشان نہ ہوں، میں ایک ایسے آدمی کو اپنی طرف کھینچوں گا کہ وہ ہمیں فوج کی طاقت دے گا۔ ادھر قدس میں سنان وکٹوریا اور گریگور کے پاس جاتا ہے اور ان کے سامنے اپنا چہرہ عیاں کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے میں
पहाड़ों का आका। उसे देखकर ग्रिगोर कहता है, तुमने अपना चेहरा जाहिर कर दिया। जोआवन सन्नान कहता है, तमाम राजों को अफशा करना जरूरी है ताकि दर्जाबंदी की जा सके, क्योंकि एक तरफ फतह की आग जल रही है और दूसरी तरफ बगावत की आग जल रही है। सलाहुद्दीन नूरुद्दीन जंगी का बेटा नहीं है, इसका मतलब है कि जंगी अफरा तफरी में पड़ गए हैं। ताहम नूरुद्दीन जंगी अस्कलान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। नसरुद्दीन ने बगावत की तलवार खींच ली है और अपनी सल्तनत का ऐलान कर दिया है। अब तुम वही करोगे जो जरूरी है, तुम नसरुद्दीन को अस्कलान दे दोगे, फिर नूरुद्दीन का अस्कलान पर हमला नामुमकिन हो जाएगा। उसकी बात सुनने के बाद ग्रिगोर और शहजादी विक्टोरिया अस्कलान देने से साफ इनकार कर देते हैं। तो सन्नान कहता है, अस्कलान हम सब के लिए बहुत अहम है, पर यह नूरुद्दीन के हमले से बचने का वाहिद रास्ता है। अगर तुम ऐसा ही करते हो जैसा मैंने कहा तो मैं तुम्हें एक अजीम इनाम से नवाजूंगा। ग्रिगोर पूछता है, वो क्या है? सन्नान कहता है, गैब्रियल। यह सुनकर ग्रिगोर और शहजादी विक्टोरिया चौंक जाते हैं और नाजरीन एपिसोड का भी इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।